محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہرا کی شادی کو ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ سسرال والوں کے طعنے شروع ہو گئے۔ اس کا شوہر احمد، جو پہلے بہت محبت کرتا تھا، اب ماں کے بہکاوے میں آ کر زہرا کو جہیز کم لانے پر مارنے پیٹنے لگا۔ ایک رات جب زہرا کو گھر سے نکال دیا گیا تو وہ روتی ہوئی اپنے میکے پہنچی۔ باپ نے بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو دل کا دورہ پڑ گیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو زارا نے آخری امید کے طور پر احمد کو فون کیا۔ احمد نے فون اٹھایا اور ایک ایسی بات کہہ دی کہ زارا کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا اور وہ وہیں فرش پر گر پڑی۔ میں نے کپ کپ آتے ہاتھوں سے اپنا موبائل فون اپنے پرس سے نکالا تھا، اس آس امید پر کہ میرا شوہر اس مشکل وقت میں میرے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ لیکن کہتے ہیں نا، انسان جب امید باندھنا شروع کرتا ہے اس کی زندگی وہیں سے تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کو سوائے اللہ کی ذات کے کسی بھی ذی روح سے امید نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر کا نمبر ڈائل کیا تھا اور موبائل فون کان سے لگا لیا تھا۔ ڈاکٹر بول کر گئے تھے، آپ کے والد اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ وقت میرے لیے بہت کھٹن تھا، مگر فی الحال مجھے ساتھ چاہیے تھا، خاص کر ایک مرد کا۔ بیل جا رہی تھی لیکن دوسری طرف سے کال ریسیو نہیں ہوئی تھی۔ میں نے دوبارہ فون کیا تھا اور اب میرے شوہر نے فون اٹھا لیا تھا۔ احمد ہیلو کہتے جب میں روتے ہوئے بولی، احمد میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، میرے پاس کوئی سہارا نہیں رہا، کیا آپ ہسپتال آ سکتے ہیں؟ میرا دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا۔ میری بات سن کر اگلی طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ میں ایک بار پھر روتے ہوئے بولی، احمد ہمارے درمیان لاکھ ناراضگی سہی، لیکن اس وقت مجھے آپ کی اشد ضرورت ہے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، میرا ساتھ کون دے گا آپ کے علاوہ؟ ابھی میں مزید کچھ کہتی جب اچانک ان کی آواز گونجی تھی، جس یار کے ساتھ تم گئی تھی اس یار کو فون کرو، وہ تمہارا ساتھ دے گا۔ اور میں احمد مبین اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ جبکہ میں بالکل سن ہو گئی تھی، میری دوسری طرف سے کال کٹ چکی تھی، میرے ہاتھ سے فون نیچے زمین بوس ہو گیا تھا اور اگلے ہی لمحے میں خود بھی زمین بوس ہو چکی تھی۔ ایک عورت کے لیے اتنے بڑے حادثے کے بعد طلاق کا دھبا لگ جانا معمولی بات نہیں ہوتی۔ مجھے تقریباً 1 گھنٹے بعد ہسپتال کے بیڈ پر ہوش آیا تھا۔ یقیناً انتظامیہ نے ہی میرا ٹریٹمنٹ کیا تھا۔ پہلے پہل مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا میرے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن جیسے جیسے دل و دماغ بیدار ہونے لگا تھا مجھے احساس ہونا شروع ہو گیا تھا کہ میں کہیں کی بھی نہیں رہی ہوں، مجھے طلاق ہو چکی ہے، باپ مر چکا ہے۔ کافی دیر تک بستر پر ہی لیٹے میں نے آنسو بہا کر تکیہ بھگو دیا تھا اور پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنا پرس ٹٹولا تھا۔ انسان جب بے بس ہو جاتا ہے تو اس آخری سہارے کی طرف ہی بڑھتا ہے جو اسے اب اس اندھیرے میں روشنی کی طرح نظر آئے۔ میں نے اپنے ہمسائے شاہ نواز صاحب کو فون ملا دیا تھا، جو میرے بابا جان کے سب سے گہرے دوست تھے۔ انہوں نے پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کر لی تھی۔ میں روتے ہوئے ان کو تمام باتیں بتا گئی تھی کہ میرے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہسپتال کے بل کے پیسے اور نہ ہی تدفین کے پیسے، میں کیا کروں؟ یہ لوگ مجھے ڈیڈ باڈی لے کر جانے نہیں دے رہے، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی انہوں نے فون بند کر دیا تھا۔ میرا دل ایک بار پھر گہری کھائی میں ڈوبنے لگا تھا۔ میں ہچکیوں سے رونے لگ گئی تھی۔ جو انسان بابا کے سامنے مجھے اپنی بیٹی کہتا تھا، آج اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک عورت اتنی بے بس کیوں ہوتی ہے؟ ابھی میں سر جھکائے رو رہی تھی جب کمرے میں ہاشم بھائی داخل ہوئے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرے چاچو کے بیٹے تھے، جسے میرا سابقہ شوہر میرا یار بول رہا تھا۔ میں کچھ کہتی جب ان کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ میں نے کئی دفعہ تمہیں یہ بات سمجھائی ہے،
غیروں سے پہلے اپنوں کو فون کیا جاتا ہے، اور حوصلہ کرو، بڑے بابا اچھی جگہ پر ہیں۔ اگر تم اس طرح آنسو بہاؤ گی وہ کبھی بھی سکون میں نہیں رہیں گے، ان کی روح کو بے چین نہیں کرو۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ بلیک پینٹ کوٹ پہنے بہت ہی جاذب نظر آ رہے تھے۔ ہاشم بھائی کے خاندان سے بابا اور میں ہمیشہ ہی دوری بنائے رکھتے تھے۔ یہ لوگ کافی امیر تھے، ہم ان کے مقابلے میں ان کے ملازم کی حیثیت بھی نہیں رکھتے تھے، مگر ہاشم بھائی ہمیشہ ہی بابا کا اور میرا خیال رکھتے ہوئے آئے تھے۔ ان کی عمر مجھ سے تقریباً کوئی 10 سال بڑی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آخری کال تمہارے شوہر کی تمہارے فون پر آئی ہے، کیا بات ہوئی ہے تم دونوں کے درمیان ایسی جو تم بے ہوش ہو گئی؟ ہسپتال انتظامیہ نے مجھے فون کیا تھا، بل وغیرہ ہسپتال کا دے چکا ہوں، بس اب بڑے بابا کی میت کو سرد خانے پہنچائیں گے۔ میرا دل کیا میں انہیں بتاؤں، باپ کی موت کے ساتھ ساتھ شوہر کا بھی دکھ مل چکا ہے، لیکن فی الحال میں چپ رہی تھی اور ان سے صرف اتنا بولا تھا کہ ابھی میرے بابا کو باعزت سپرد خاک کر دیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، جو بھی خرچہ ہوگا ایک ایک پیسہ میں آپ کو واپس لوٹا دوں گی۔ مگر انہوں نے کچھ نہیں بولا تھا اور مجھے لیے باہر آ گئے تھے۔ سامنے ہی ان کی بڑی سی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، میرا عکس ان کی گاڑی کے کالے شیشے میں نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھے اس میں لیے بابا جان کے گھر آئے تھے۔ ان کا ارادہ بابا کو اپنے گھر سے رخصت کرنے کا تھا، لیکن میں نے منع کر دیا تھا کہ میرے باپ نے اپنا گھر بہت ہی محنت سے بنایا تھا، ان کی آخری رسومات ان کے گھر سے ہی ادا ہونی چاہیے۔ یہ بات ہاشم بھائی کو بھی سمجھ آ گئی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ گاڑی موڑ چکے تھے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ ہی کبھی تھم پائے گی۔ بابا جان کے تمام کام بہت ہی آرام سے ہوئے تھے، ان کو بہت آسانی سے مٹی مل گئی تھی، اور یہ سب ہاشم بھائی کی بدولت ہوا تھا۔ مجھے ایک امید تھی، احمد میرے بابا کی تدفین میں ضرور شامل ہوں گے، لیکن رات ہو چکی تھی اور امید ٹوٹ گئی تھی۔ میں بھی عجیب انسان تھی، جس شخص نے یہ خبر سن کر بھی میرے غم کو غم نہیں سمجھا تھا، مجھے طلاق دے دی تھی، وہ بھلا میرے باپ کی میت میں شامل کیوں ہوتا؟ میں ابھی سر جھکائے ہچکیوں سے رو ہی رہی تھی جب مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، مجھے قیمتی جوتے نظر آئے۔ سر جیسے ہی اوپر اٹھایا، ہاشم بھائی سفید شلوار قمیض پہنے، گلے میں مردانہ چادر ڈالے بہت ہی روبدار لگ رہے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، تمہارے شوہر سے بات ہوئی تھی، اس کا کہنا ہے کہ تمہیں اس نے چھوڑ دیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ ان کا لہجہ بالکل عام تھا، جیسے ان کی نظر میں یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ چند لمحے ہم دونوں کے درمیان خاموشی حائل رہی تھی، اور پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، اچھا ہی ہوا، اس جیسے منافق انسان سے رشتہ ختم ہونا ہی ایک بہتر فیصلہ ہے۔ خیر، کھڑی ہو، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ ان کی بات سن کر میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا اور سر جھکاتے ہوئے بولی تھی، میں یہاں پر ٹھیک ہوں، یہاں مجھے میرے باپ کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، آپ جا سکتے ہیں، میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں کہ اکیلے یہاں رہ سکتی ہوں۔ جبکہ وہ مزید بولے، تمہیں عدت کرنی ہے، فی الحال تم میرے ساتھ میرے گھر جا رہی ہو، یہاں رہ کر تم عدت نہیں کر سکتی۔ میں غصے سے بولی تھی، مجھے اس انسان کے لیے عدت کرنی ہی نہیں ہے جس نے صرف اور صرف میری ذات کو مذاق بنا دیا۔ ایک جہیز نہ ہونے پر اس کے گھر والوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ بہتر تو یہی ہے کہ میں تنہا رہوں اور مجھے کوئی عدت نہیں کرنی۔ میری بات سن کر ہاشم بھائی نے گہری سانس لی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں تمہارا درد سمجھتا ہوں، لیکن سنو، عدت صرف رسم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور اس میں حکمت ہے۔ نہ جانے کیوں ان کی بات سن کر مجھے بھی شدید غصہ آ گیا تھا،
میں غصے سے بولی، کیسی حکمت ہاشم بھائی؟ جو انسان میرے باپ کے مرنے پر نہیں آیا، جس نے یہ خبر سنی کہ میرا باپ اس دنیا میں نہیں رہا، اسی پل مجھے طلاق دے دی، اس انسان کے لیے میں عدت کروں؟ اس میں کیسی حکمت ہے؟ جب انسان کا سب کچھ بکھر جائے تو کون سی حکمت باقی رہتی ہے؟ میرا دماغ بالکل بند ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا میں غلط باتیں کہہ رہی ہوں، لیکن اس وقت میں بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ میں مزید کچھ کہتی جب ہاشم بھائی کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ میں تمہاری ہر تکلیف سمجھ رہا ہوں۔ جو احمد نے کیا وہ غلط ہے، لیکن جو تم کر رہی ہو وہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے۔ اس وقت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کسی انسان نے نہیں دیا کہ ہم اس کی بات کو جھٹلا دیں۔ عدت ایک وقفہ ہے، ایک ٹھہراؤ۔ اس میں عورت کو سنبھلنے کا وقت ملتا ہے۔ یہ اس بات کی حفاظت بھی ہے کہ کوئی شک باقی نہ رہے، تم حاملہ ہو یا نہیں، اور اگر طلاق رجی ہو تو اسی مدت میں رشتہ واپس جڑنے کا بھی دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ان کی بات بالکل درست تھی، لیکن میرا دل بہت خراب ہو رہا تھا۔ میں تڑپ کر بولی، لیکن میرے دل کا کیا؟ میرا باپ بھی چلا گیا اور میرا گھر بھی ٹوٹ گیا، اور یہ سب اس ایک آدمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ بابا جان مجھے اس حال میں دیکھ ٹوٹ گئے تھے۔ جب میں نے ان کو بتایا کہ جہیز کی وجہ سے میرے سسرال والوں نے نکالا ہے، ان کی طبیعت خراب ہوئی اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سب میرے شوہر کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میں اسی کے لیے عدت کروں؟ میری بات سن کر وہ نرمی سے بولے، میں جانتا ہوں یہ بہت بڑا صدمہ ہے، مگر بعض اوقات اللہ کے حکم میں وہ سکون چھپا ہوتا ہے جو ہمیں فوراً نظر نہیں آتا۔ عدت تمہاری عزت اور تمہارے حق کی حفاظت بھی ہے۔ فی الحال بحث نہیں کرو، ابھی میرے ساتھ چلو، عدت تمہیں کرنی ہوگی۔ یہ حکم سمجھ لو میرا، میں نہیں چاہتا تم گناہ گار ہو، اور عدت تم اس کے لیے نہیں کر رہی، تم اپنے سکون کے لیے کر رہی ہو۔ اس وقت میں صرف عبادت کرنا، تمہیں بہت راحت ملے گی۔ میں اب خاموش ہو گئی تھی۔ ہاشم بھائی نے آج میرے لیے بہت کچھ کیا تھا، میں ان کی بات کو ٹال نہیں سکتی تھی، اس لیے مجبوراً کمرے میں چلی گئی تھی اور اپنا سامان لیے ان کے ہمراہ ان کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ راستے میں ہمارے درمیان کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی، ویسے خاموشی تھی جو دونوں کے درمیان حائل تھی۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے ہم گھر پہنچ گئے تھے۔ گاڑی جیسے ہی ان کے بڑے سے پورچ میں رکی، ملازمین نے دروازہ کھولا اور میرا سامان لیے ایک کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں بھی اس ملازمہ کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ ہاشم بھائی کے علاوہ ان کے گھر سے کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ میں بھی کسی سے ملنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد میں بالکل خاموش ہو کر ایک طرف کو بیٹھ گئی تھی۔ ہاں، آنکھوں سے اب بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ ایک اولاد کے لیے اس کے باپ کو کھو دینا آسان نہیں ہوتا، خاص کر ایک بیٹی کے لیے، اور جب شوہر کا سایہ بھی نہ ہو۔ میں کافی دیر تک روتی رہی تھی، اپنے دل کو سمجھاتی رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں۔ لیکن کب تک؟ ایک وقت آئے گا جب ہاشم بھائی بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، تب میں اس دنیا میں کیا کروں گی؟ مجھے اچانک ہی اپنے پیدا ہونے پر افسوس ہونے لگا تھا کہ آخر میں اس دنیا میں آئی کیوں؟ کیا میں کوئی بوجھ ہوں جو صرف ذلت اٹھانے آئی ہے؟ بچپن میں ماں چلی گئی، بڑے ہونے کے بعد بابا چلے گئے، اور اب شوہر جو اتنی محبت جتاتا تھا اس کا ساتھ بھی چھوٹ گیا، صرف اس دنیاوی نوٹ کی خاطر۔ میں نے اپنا چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی تھی۔ جب کمرے میں آہٹ محسوس ہوئی، میں نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے چچی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو صاف کر لیا تھا جب وہ قدم با قدم چلتی ہوئی میرے قریب آ گئی تھی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، حوصلہ کرو، اس طرح سے آنسو بہانے سے نہ تمہارا باپ واپس آئے گا اور نہ ہی تمہارے دامن پر لگا ہوا یہ داغ کبھی جائے گا۔
اس لیے بہتر ہے اپنا آپ سنبھالو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اب میرے پہلو میں ہی بیٹھ چکی تھی۔ میں کچھ کہتی جب ان کی آواز میرے کان کے پردے سے جا ٹکرائی تھی۔ میں تمہارے بابا کے انتقال پر نہیں پہنچ سکی، دراصل آج میرے چہرے کی ٹریٹمنٹ تھی۔ میں جانتی ہوں تمہیں سن کر برا لگا ہوگا، لیکن میں بناوٹی انسان نہیں ہوں، جو سچ ہے میں منہ پر کہہ دیتی ہوں۔ تمہیں اللہ میاں صبر عطا کرے۔ تم جب تک یہاں رہنا چاہتی ہو تم رہ سکتی ہو، یہ تمہارے باپ کا ہی گھر ہے۔ لیکن ہاں، اتنا ضرور کہوں گی کہ صبر کرو، صبر اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور وہ صبر کرنے والوں کو بہت عطا کرتا ہے۔ تمہارے ساتھ جو ہوا وہ بہت بڑا ظلم ہے، ہم سب کو افسوس ہے، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، لیکن تم صبر کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے انعامات کے خزانے رکھ دیں گے، سمجھ رہی ہو میری بات؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں کہ ابھی فی الحال آپ چلی جائیں، میں کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے اکیلے وقت گزارنا ہے، لیکن میں مجبور تھی۔ یہ گھر ان کا تھا، میں ان کے سامنے بیٹھ کر ایسی کوئی بھی بات نہیں کر سکتی تھی جو ان کو بری لگے۔ کافی دیر تک وہ میرے پاس بیٹھی مجھے سمجھاتی رہی تھیں اور پھر چلی گئی تھیں۔ مجھے معلوم تھا انہیں ہاشم بھائی نے ہی بھیجا ہوگا۔ مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ چاچو بابا کے انتقال پر نہیں آئے، ایک بھائی ہو کر، ایک ماں کے پیٹ سے نکل کر اتنی بدگمانی۔ فی الحال میں نے سر جھٹکا تھا اور واش روم چلی گئی تھی، شاور کھول کر کپڑوں سمیت ہی میں اس کے نیچے کھڑی ہو گئی تھی اور اپنے دل کو سمجھانے لگی تھی کہ یہ دنیا ہے، یہاں کے اصول ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار کرو گی تو کبھی بھی اپنے دکھ سے باہر نہیں آ سکو گی۔ تمہارے پاس 3 مہینے 10 دن ہیں، اس وقت میں تمہیں بہت کچھ سوچنا ہے۔ ساری زندگی تم ان لوگوں پر بوجھ نہیں بن سکتی، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، اپنے لیے نوکری تلاش کرنی ہوگی، اپنے گھر کو واپس بہتر حالات میں لانا ہوگا، مگر اس وقت مجھے آگے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے پاس تعلیم صرف انٹر تک تھی، میں آگے پڑھنا بھی چاہتی تھی، لیکن رشتہ آنے کے باعث بابا نے مجھے نہیں پڑھایا تھا اور میری شادی کروا دی تھی۔ لیکن صرف 6 ماہ اس شادی کو گزرے تھے اور پھر سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ لمحہ لگا تھا اور میں ماضی کے اس وقت میں کھڑی ہو گئی تھی جس کے بارے میں سوچ کر بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زندگی بہت پرامن تھی، احمد میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ شادی کا 1 مہینہ ایسا لگتا تھا جیسے میں ہوا میں گزار رہی ہوں۔ ایک کام مجھ سے نہیں کروایا جاتا تھا، لیکن یہ سب صرف اور صرف اس لالچ میں ہو رہا تھا کہ میرے باپ نے پیٹ پیچھے میرے ساتھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 1 مہینے کے بعد احمد کو کاروبار کے لیے، لیکن احمد کاروبار کے لیے جب احمد نے بابا سے بات کی اور بابا نے ان سے تھوڑا سا وقت مانگا، اس دن سے میری زندگی میں تباہی شروع ہو گئی۔ احمد نے کچھ بھی نہیں بولا تھا، وہ بس خاموشی سے مجھے لیے گھر واپس آ گئے تھے۔ اگلے دن میری ساس نے ہنگامہ شروع کر دیا تھا، ہم یہاں تمہیں روٹی تڑوانے کے لیے نہیں لائے، میرا بیٹا اتنی محنت سے کما کر لاتا ہے اور تم بستر پر بیٹھ کر اس کا پیسہ اڑاتی ہو۔ انسان کو احساس ہونا چاہیے، یہ تمہارا گھر ہے، اس کو سمیٹنا تمہارا فرض ہے۔ ان کی یہ سختی دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ شادی کے 1 ہفتے کے بعد ہی میں نے کام کرنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میری ساس نے منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی نہیں، تم نئی نویلی دلہن ہو، 1 مہینے تک تم صرف آرام کرو، اور اب خود اس قدر بدتمیزی کر رہی تھی کہ میں صرف ان کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں نے بند لفظ میں احمد کو اپنی تکلیف بتانے کی کوشش کی تھی، مگر انہوں نے مجھے بری طرح سے جھاڑ دیا تھا۔ وقت اور گزرا تھا اور میری زندگی مزید بدزن ہو گئی تھی۔ اب میری ساس مجھے سیدھی سیدھی گالیاں دے دیتی تھی اور جہیز کم لانے پر بھی طعنے ملتے تھے، حالانکہ میں جانتی تھی میرے باپ نے جو سامان مجھے دیا ہے
وہ بھی کتنی محنت سے جوڑ کر دیا ہے۔ مجھے میری ایک ایک چیز عزیز تھی، لیکن اب میرے برتنوں کو اس طرح سے استعمال کیا جا رہا تھا جیسے حرام کی کمائی کا سامان ہو۔ میرا دل بہت جلتا تھا، مگر میں نے اپنے لب سی لیے تھے۔ ایک بیٹی کے لیے اس کے باپ کا دیا ہوا ایک رومال بھی بہت اہمیت رکھتا ہے، اور وہ میرے باپ کی محنت کی جمع کی ہوئی چیزوں کو میری آنکھوں کے سامنے توڑ رہی ہوتی تھی۔ وقت گزرا تھا اور تقریباً 6 مہینے بعد احمد نے صاف کہہ دیا تھا، اگر تمہارا باپ مجھے کاروبار کے لیے پیسے نہیں دے سکتا، تم اس گھر سے چلے جاؤ، میں تمہیں اس گھر میں ایک لمحہ نہیں رہنے دوں گا۔ تم جیسی عورت صرف میرے اوپر بوجھ بن کر آئی ہے۔ اگر میں اپنی کزن سے شادی کرتا، کم از کم مجھے گاڑی بھی ملتی، کاروبار بھی ملتا اور ایک اچھا گھر بھی، لیکن تم سے شادی کر کے یہ 4 برتن ملے ہیں اور کچھ نہیں۔ میں بہت زیادہ روئی تھی۔ آپ ایسا مت کریں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، رات کے 10 بج رہے ہیں، اس وقت میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن میرے شوہر نے میری ایک فریاد نہیں سنی تھی اور مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ خدا کا احسان تھا کہ میرے پاس میرا پرس موجود تھا جس میں موبائل فون تھا۔ بابا کو فون نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے ہاشم بھائی کو فون کیا تھا، جو اکثر بابا کی خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے آتے رہتے تھے۔ میری پہلے بل پر انہوں نے کال ریسیو کی تھی، اور جب میں نے انہیں روتے ہوئے ان کو اپنے اوپر بیتی ہوئی داستان سنائی، انہوں نے محض اتنا ہی بولا تھا، میں 5 منٹ میں تمہارے پاس آ رہا ہوں، تم رونا مت، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اور انہوں نے اپنا وعدہ نبھایا تھا۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ میرے سامنے کھڑے تھے۔ گھر پر چھوڑ کر وہ چلے گئے تھے، اور جب میں اپنے باپ کو روتے ہوئے اپنے اوپر بیتی تکلیف بتائی، ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ طبیعت اس حد تک خراب ہوئی تھی کہ مجھے انہیں ہسپتال لے کر جانا پڑا تھا، لیکن راستے میں ہی ان کی جان نکل گئی تھی، مگر میں پھر بھی ہسپتال پہنچی تھی۔ وہاں چلے جانے کے بعد ڈاکٹر نے صرف تصدیق کی تھی کہ آپ کے بابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں بھی اپنے خیالوں میں ہی گمسم تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور میں ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ آئی تھی۔ میں نے باہر آ کر کپڑے وغیرہ تبدیل کیے تھے اور دروازہ کھولا تھا۔ سامنے چاچو کھڑے ہوئے تھے۔ میں کچھ کہتی وہ اندر چلے آئے تھے اور میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، تمہارے باپ کی قبر سے ہی آ رہا ہوں۔ دراصل میں اسلام آباد میں تھا، جیسے ہی اطلاع ملی میں فوراً سے واپس آ گیا ہوں۔ ہاشم سے معلوم ہوا ہے تمہارے شوہر کے معاملات، تم بے فکر رہو، اس کو میں دیکھ لوں گا۔ ایسے کیسے وہ تمہارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر سکتا ہے؟ اور ہاں، اب اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا، یہاں صرف تم عدت کے لیے نہیں آئی ہو، یہاں تم رہنے آئی ہو۔ یہ تمہارے باپ کا ہی گھر ہے اور میں تمہارے باپ کی جگہ پر ہوں۔ کبھی اپنے آپ کو پرایا نہیں سمجھنا۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے، جب انہوں نے قریب ہو کر مجھے گلے سے لگایا تھا اور ایک بار پھر حوصلہ دے کر کمرے سے چلے گئے تھے۔ میں روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ آج پہلی بار مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنے باپ کی حیاتی میں کسی کو دیکھتی بھی نہیں تھی، اور آج ہر مرد کے لمس میں اپنے باپ کا پیار ڈھونڈ رہی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد میں وہیں زمین پر سو گئی تھی۔ عورت کی زندگی مختصر سی ہوتی ہے، باپ کے گھر سے شروع ہو کر شوہر کے گھر پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس درمیان اگر مرد ظالم مل جائے، عورت ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے تھے اور آج میری عدت مکمل ہو چکی تھی۔ اس درمیان میری ہاشم بھائی سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ ملازمہ آتی تھی، کھانا وغیرہ دیتی تھی اور چلی جاتی تھی۔ کبھی کبھی چچی آ جاتی تھی 10 منٹ کے لیے اور پھر وہ بھی چلی جاتی تھی۔ یہ 3 مہینے 10 دن جس قید میں نے گزارے تھے، یہ میں اور میرا اللہ جانتا تھا۔ اس درمیان میں نے
صرف اپنے اللہ سے اپنے دل کی بات بولی تھی، اپنے دل کی ہر تکلیف بیان کی تھی، اور اب واقعی مجھ میں کافی ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ عدت محض شوہر کے لیے نہیں ہوتی، عدت اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بہت اچھا بنایا ہے کہ عورت کو شوہر کے مرنے کے بعد کچھ مہینے سکون ملتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اب میری بندی کتنی تکلیفوں سے گزرنے والی ہے۔ مغرب کی اذان ہونے کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا ہاشم بھائی آئیں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میں مزید سنبھل کر بیٹھ گئی تھی۔ قدم بہ قدم چلتے ہوئے وہ میرے سامنے آئے تھے اور چند لمحے بعد کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ میں کچھ کہتی یا سمجھتی، اچانک انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ میرا دل ہزار کی رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارے دل و دماغ میں بہت الجھنیں ہوں گی، اس درمیان تم نے بہت باتیں سوچی ہوں گی، لیکن ان تمام باتوں کو آج میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری عدت مکمل ہو چکی ہے، تم اب میرے نکاح میں آ سکتی ہو۔ میں نے اب سر اٹھایا تھا، ان کی نظریں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ میں گھبرا کر بولی، آپ کنوارے ہیں اور میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی والدہ کبھی اس کی اجازت نہیں دیں گی۔ میری بات سن کر وہ بولے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پہلی شادی ایک بیوہ سے کی تھی، اور میں ایک طلاق یافتہ سے کر رہا ہوں۔ بس فرق اتنا ہے کہ اس کا ایک کا شوہر دنیا سے چلا گیا تھا اور ایک کے شوہر نے دنیا میں اسے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہیں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں، اور اب مکمل طور پر تمہارا سرپرست بننا چاہتا ہوں۔ تمہارے پاس آج کی رات ہے، تم اس حوالے سے سوچ سکتی ہو، کیونکہ کل میں نکاح کروں گا۔ تمہیں اعتراض ہو یا تم راضی ہو جاؤ، یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، کیونکہ نکاح ہوگا۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے نکاح سے انکار کیا، اس گھر میں تمہارے لیے کوئی بھی جگہ نہیں ہوگی۔ ہم سے تمہارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا، اور جو گھر جو تمہارے باپ کا تھا وہ میں بیچ دوں گا، کیونکہ اس میں میرا بھی 60% حصہ ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے، جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ مزید بولے، اور ہاں، کہیں پر بھی نوکری نہیں ملے گی اس شہر میں۔ جتنی بات میری ہے، تم اس گھر سے نکلنے کے بعد کہیں بھی سکون سے نہیں رہ پاؤ گی۔ اب آگے تم خود سمجھدار ہو، یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلے گئے تھے۔ جبکہ آج پہلی بار میں نے ان کا ایسا روب دیکھا تھا۔ ہمیشہ وہ میرے ساتھ نرمی اختیار کرتے تھے، کبھی ایسا برتاؤ نہیں کیا تھا۔ میرا دل و دماغ اب چکرانے لگا تھا، ایسے کیسے وہ مجھ پر اپنا روب جما رہے تھے۔ بے شک اس مکان میں ان کا 60% حصہ تھا، لیکن 40% حصہ بابا جان کا بھی تو تھا۔ وہ میری اجازت کے بغیر اس گھر کو نہیں بیچ سکتے تھے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عدت میں نے اس لیے نہیں کی تھی کہ دوسرا نکاح کر لوں۔ مجھ سے رابطہ نہیں رکھنا مت رکھو، لیکن مجھ پر ایسا اب کوئی بھی روب نہیں جما سکتا تھا۔ میرا دماغ اب خراب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ میں غصے سے کھڑی ہوئی تھی۔ جتنے بھی کپڑے میرے پاس موجود تھے سب میں نے اپنے سوٹ کیس میں ڈالے تھے اور سامان لیے باہر آ گئی تھی۔ ہاشم بھائی چاچو کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے بات چیت کر رہے تھے۔ مجھے سامان کے ساتھ دیکھ کر دونوں ہی حیران ہو کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ میں چاچو کے پاس گئی تھی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، میں اپنے گھر واپس جا رہی ہوں۔ آپ اپنے بیٹے کو کہہ دینا میں ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ یہ میری اجازت کے بغیر بابا کا مکان نہیں بیچ سکتے۔ بے شک یہ 60% کے مالک ہیں، مگر میرے بابا بھی 40% کے مالک تھے، جو حصہ میرا ہے۔ اور میری زندگی میں خدا کے لیے زہر مت گھولیں۔ میں ابھی شادی کر کے خود پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ یہ کہہ کر جیسے ہی میں
باہر نکلنے لگی، اچانک ہی ہاشم بھائی نے میرا بازو سختی سے تھام لیا تھا۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا جب وہ اچانک جھٹکا دیتے ہوئے بولے، اس گھر سے تو بہت دور کی بات ہے، اب تم کمرے سے بھی قدم باہر نکال کر دکھاؤ، میں دیکھتا ہوں تمہیں۔ یہ کہہ کر وہ واپس مجھے گھسیٹ کر اس کمرے میں لے آئے تھے۔ میں مسلسل ان سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اندر کی جانب دھکیلتے ہوئے بولے، تم اس کمرے میں ہی رہو گی، تمہیں عزت کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ اکثر تمہارے بابا مجھے کہتے تھے میری بیٹی بہت ضدی ہے۔ میں ان سے ہنستے ہنستے کہتا تھا کہ تمہاری ضد میں ہی توڑوں گا، اور اب تمہاری اس اکڑ کو میں توڑ دوں گا جو بلا وجہ تمہارے اندر آئی ہوئی ہے۔ نکاح کل ہی ہوگا، اور اگر تم نے نکاح نہیں کیا میں تمہیں بتاؤں گا کہ ہاشم کیا کر سکتا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے دروازہ میرے منہ پر بند کر دیا تھا، جبکہ میں حیران ہو کر سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پہلے میرے باپ کا مر جانا، پھر سابقہ شوہر کا طلاق دینا، اور اب ایک مسیحا کا اس طرح سے برتاؤ کرنا میری جان نکال رہا تھا۔ کچھ دیر تک میں بالکل خاموش ہو کر کھڑی رہی تھی، لیکن جیسے ہی میرا دماغ بیدار ہونے لگا میں نے غصے سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے قید کیا جا رہا ہو، لیکن اصل میں یہ شخص مجھے محفوظ کر رہا تھا۔ رات کا قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ میری نظریں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھی جب بنا دستک کے دروازہ کھلا تھا اور ہاشم بھائی اندر داخل ہوئے تھے۔ میں کچھ سمجھ پاتی جب اچانک انہوں نے میری کان پٹی پر بندوق رکھی تھی اور آنکھیں دکھاتے ہوئے بولے، نکاح کر رہی ہو یا نہیں؟ میں روتے ہوئے بولی، ہاشم بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے یہ طلاق بھی آپ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اچانک ان کے چہرے کے زاویے بدلے تھے، مگر انہوں نے بندوق نہیں ہٹائی تھی۔ میں ایک بار پھر روتے ہوئے بولی، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں نوکری کرنا چاہتی ہوں، میں اپنا نام بنانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر وہ بولے، تمہیں نوکری کرنی ہے، تمہیں پڑھائی کرنی ہے، تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے نکاح کے بعد کر لینا، میں کسی بھی چیز سے منع نہیں کروں گا، مگر نکاح تمہیں کرنا ہوگا۔ اس طرح سے میں تمہیں بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا۔ تمہارے بابا سے وعدہ کیا تھا، اگر وہ اس دنیا سے کبھی چلے گئے میں تمہارا خیال رکھوں گا، اور اب وہ وعدہ مجھے نبھانا ہے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً سے بولی تھی، کیا سچ میں بابا نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا؟ وہ سر ہلاتے ہوئے بولے، ہاں۔ اب اگر وہ ہوتے تم ان سے پوچھ لیتی۔ میں کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر چپ چاپ نکاح کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح ہو چکا تھا اور میں ایک بار پھر کسی اور شخص کے نام ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد مجھے واپس کمرے میں بھیج دیا گیا۔ مجھے اپنا آپ آج ایک بار پھر بہت اکیلا محسوس ہوا تھا۔ کاش بابا جان زندہ ہوتے، وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیتے۔ لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں ہی گمسم تھی جب میرا موبائل فون بجنا شروع ہوا تھا۔ میں نے موبائل فون دیکھا، سامنے کسی اور کا نہیں، احمد کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی، 3 مہینے 12 دن کے بعد اس کو کیسے خیال آ گیا؟ لیکن میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ موبائل یس کر کے کان سے لگا لیا تھا جب اس کی آواز گونجی تھی، مجھے معاف کر دو نرمین، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ہمت کرنی چاہیے تھی، دنیا کے سامنے ڈٹ جانا چاہیے تھا۔ تمہیں پتہ ہے یہ سب تمہارے اس کزن کی وجہ سے ہوا ہے، وہی مجھے بھڑکاتا تھا کہ میں تمہارے خلاف ایسا سلوک کروں، تبھی تمہارا باپ مجھے پیسے دے گا۔ اس کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں فوراً سے بولی، کیا مطلب تمہارا؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تم جھوٹ مت کہنا ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر وہ روتے ہوئے بولا، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ سب تمہارے اس کزن کی وجہ سے ہوا ہے۔
جو روز مجھ سے ملاقات کرتا تھا اور مجھے بھڑکاتا تھا کہ پیسے لینے ہیں تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، طلاق دینے کی دھمکیاں دو۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں فوراً سے بولی، کیا تم ہاشم کی بات کر رہے ہو؟ چند لمحے دوسری طرف خاموشی رہی تھی اور پھر وہ بولا، تمہارا ایک ہی کزن ہے جو تم لوگوں سے رابطے میں رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اسی کی بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ تمہارے بغیر میں بالکل ادھورا ہوں، مجھے معاف کر دو، میری زندگی میں واپس آ جاؤ۔ جب میں نے موبائل فون بند کر کے ایک طرف رکھ دیا تھا، مجھے اب سمجھ آیا تھا، جب بھی میں اپنے شوہر کا موبائل فون دیکھتی تھی اس میں ہاشم بھائی کا نمبر اوپر ہی کیوں جگمگا رہا ہوتا تھا۔ اکثر میرا شوہر میرے اس کزن کا نام لے کر کیوں چڑ سا جاتا تھا؟ آخر انہوں نے ایسا بھی کیا کیا؟ یعنی میرے گھر کو برباد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے کزن تھے، جن کو میں ہمیشہ اپنا محسن کہتی چلی آئی تھی۔ میرے باپ کی موت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ ہاشم تھے۔ سوچ سوچ کر میرے دل و دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب آ گئی تھیں۔ میں غصے سے کھڑی ہوئی تھی اور دن دناتے ہوئے ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بنا دستک دیے میں نے دروازہ کھولا تھا۔ وہ شاید کہیں جانے کی تیاریوں میں تھے، مجھے دیکھتے ہی حیران ہو گئے تھے جب اچانک میں نے بنا کچھ بھی کہے ان کا گریبان تھام کر جھنجھوڑ دیا تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چلائی تھی، آخر کار آپ کو میرے ساتھ ایسا ظلم کر کے کیا ملا؟ آپ میرے شوہر کو بھڑکاتے رہے تھے، میری ذات کو مجروح کرنے والے آپ تھے، میری زندگی کو جہنم بنانے والے آپ تھے، جو آپ کو اپنا محسن سمجھتی تھی میں۔ آپ ہی میری زندگی کی خوشیوں کے سب سے بڑے قاتل تھے۔ میرے باپ کی موت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ آپ ہیں۔ میں مزید کچھ کہتی جب اچانک انہوں نے میرے دونوں ہاتھوں کو سختی سے تھام لیا تھا اور مجھے غصے سے دور دھکیلتے ہوئے بولے، وہ تمہارا شوہر نہیں ہے، میں تمہارا شوہر ہوں، وہ سابقہ ہے۔ اب اگر تم دوبارہ میرے سامنے اس کا نام لیا مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ اور یہ کس طریقے سے بات کر رہی ہو؟ ان کی سخت آواز سن کر میرا پورا وجود سن ہو گیا تھا۔ وہ مزید کچھ بولے، سب سے پہلے اپنے اندر ٹھہراؤ لاؤ، اگر ٹھہراؤ نہیں لا سکتی تو مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل تمہارے اندر تمیز نہیں ہے، یہ تربیت کی تھی تمہارے بڑے بابا نے جو اس طرح برتاؤ کر رہی ہو؟ ان کا لہجہ سخت دیکھ کر میں اپنی جگہ پر بالکل تھم گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر مجھے سخت سناتے ہوئے بولے، آئندہ کے بعد اگر تم نے اس طرح میرے گریبان کو تھاما اور اس طرح بدتمیزی سے پیش آئے، یاد رکھنا مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں، ابھی میں کام سے جا رہا ہوں، واپس آ کر تم سے بات کرتا ہوں اور تمہارا یہ دماغ بھی درست کرتا ہوں۔ میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا کہ وہ حقیقت جان لینے کے بعد اس طرح سے برتاؤ کریں گے۔ میں روتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ پورا دن میرا روتے روتے ہی بیت گیا تھا۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی اور ہاشم اندر آئے تھے۔ آج بھی انہوں نے سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ میں انہیں دیکھتے ہی منہ موڑ چکی تھی اور چاند کو کھڑکی سے دیکھنے لگ گئی تھی۔ وہ میرے پیچھے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ کچھ دیر ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی تھی اور پھر ان کی آواز میرے کان کے پردے سے جا ٹکرائی تھی، میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، اور ہاں تمہارا ناراض ہونا بنتا بھی ہے، لیکن میں نے کبھی تمہارے لیے بری نیت نہیں رکھی۔ تمہارے سابقہ شوہر کو بھڑکایا ضرور تھا، لیکن کبھی ان کو یہ نہیں بولا تھا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، شادی سے پہلے بھی میں تمہیں بہت چاہتا تھا۔ میں نے جب اپنا پرپوزل تمہارے باپ کے سامنے رکھا، انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ غریب ہیں اور میں امیر، وہ تمہاری شادی اپنے جیسے لوگوں میں کرنا چاہتے تھے۔
میں نے ان کو بہت سمجھایا تھا کہ بڑے بابا، میں کبھی اس کو تکلیف نہیں دوں گا، اس کو سر آنکھوں پر بٹھاؤں گا، بلکہ اسے بچوں کی طرح سمیٹ کے رکھوں گا۔ مگر انہوں نے میری بات نہیں سنی تھی اور تمہاری شادی احمد سے کروائی تھی۔ میں تمہارے باپ کو صرف یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جو آپ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے جیسے لوگوں میں کرنا چاہتا ہوں، اور وہ لوگ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اور میں تمہارے سابقہ شوہر کو صرف اتنا کہتا تھا کہ تم اپنے سسر سے پیسے مانگو، اس کو یہ نہیں کہتا تھا کہ وہ تمہیں تکلیف پہنچائے۔ وہ تم سے صرف ہمدردی لے کر تمہارا رشتہ خراب کرنا چاہتا ہے۔ ہاں، ہم دونوں کی بات چیت ہوتی تھی، میں اس سے ملتا بھی تھا، اور صرف اس کو اتنا کہتا تھا کہ تم اپنے سسر سے پیسوں مانگو، تمہیں کاروبار کروائیں تاکہ تم دونوں کی زندگی اچھی ہو سکے۔ لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس کے دل و دماغ میں اتنی فرونیت ہے کہ وہ تمہیں گھر سے ہی نکال دے گا۔ اس کے پاس جو نوکری تھی، میں نے وہ نوکری بھی اس سے چھین لی ہے، کیونکہ وہ یہی ڈیزرو کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے، تمہارے بابا نے جب تم پر ہوتی یہ ناانصافیاں دیکھی، تب انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہاشم، اگر میں اس دنیا سے چلا گیا اور میری بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہوا، کیا تم اس کا ساتھ دو گے؟ کیا تم اس کا سہارا بنو گے؟ اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں ہاں، میں اس کا سہارا بھی بنوں گا اور اس کا ساتھ بھی ضرور دوں گا۔ میں نے تمہیں اپنی نمازوں میں مانگا ہے، اتنی دعاؤں میں مانگا ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ میری امی اور تمہارے بابا میرے بابا تمہارے بابا سے دور کیوں ہوئے تھے؟ صرف اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مجھے کیوں نہیں دیا۔ کبھی بھی میرے بابا نے یہ فرق نہیں کیا کہ تم غریب ہو اور ہم لوگ امیر۔ امیر غریب کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا انعام ہے۔ اگر آج تمہارے باپ کو اس دنیا میں نہیں ملا تو آخرت میں انہیں وہاں مل جائے گا۔ ان تمام باتوں کا ایک ہی نچوڑ ہے کہ میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا ہے۔ میں تم سے محبت کرتا تھا اور میں نے بس اپنی طرف سے تمہیں پانے کی کوشش کی ہے، اور میری نظر میں یہ غلط نہیں ہے، اور اب جو فیصلہ تمہارا ہوگا وہ مجھے منظور ہے۔ یہ امتحانی فارم ہے، تم گریجویشن کے لیے کسی بھی یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتی ہو، تمہیں ایڈمیشن مل جائے گا۔ انہوں نے فارم ایک طرف رکھا تھا اور کمرے سے چلے گئے تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد میں پھوٹ پھوٹ کے روئی تھی۔ میرے گھر کو برباد کیا گیا تھا اور میرے سامنے اس بات کو اتنی آرام سے پیش کیا جا رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ کافی دیر رونے کے بعد میں نے امتحانی فارم اٹھا لیا۔ اب جو بھی تھا، میری زندگی بدل چکی تھی اور میں ابھی زندگی سے فائدہ لینا چاہتی تھی۔ میں نے گریجویشن کے لیے ایک اچھی یونیورسٹی میں اپلائی کیا تھا، اور نہ جانے کیسے وہاں مجھے داخلہ مل گیا تھا، حالانکہ میرے پاس نہ ایسے گریڈز تھے اور نہ ہی اتنا روپیہ پیسہ کہ مجھے وہاں ایڈمیشن ملتا، مگر ہاشم کی سورس کی وجہ سے مجھے وہاں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ میں نے اپنی پڑھائی جاری کر لی ہے، میں روز ہاشم کے ساتھ ہی یونیورسٹی چلی جاتی ہوں۔ ہمارے درمیان اب دھیرے دھیرے تمام غلط فہمیاں دور ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ان کی محبت، ان کا مان دیکھ کر میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے۔ انہوں نے بے شک میرے ساتھ غلط کیا، مگر انہوں نے کبھی مجھے برے وقت میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ میرے سب سے برے وقت میں وہ میرے ساتھ کھڑے رہے۔ بے شک میرے شوہر کو ہاشم بھڑکاتے تھے، لیکن کیا ان کے دل میں کبھی میرے لیے محبت نہیں آئی تھی کہ جب میرا باپ مر چکا ہے تو میرے پاس ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہوں؟ انہی باتوں کو سوچ سوچ کر میں نے اپنا دل ہاشم سے صاف کیا تھا، اور اب ان کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ ہی کبھی تھم پائے گی۔ 5 سال اس واقعے کو بیت چکے ہیں۔ میں ہاشم کے ساتھ خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا ہے۔ میرا گریجویشن بھی پورا ہو گیا ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گی، خاص کر مردوں کو، خدا را
اپنے گھروں کو آباد کریں، کسی تیسرے شخص کی باتیں سن کر اپنے گھر کو آگ نہیں لگائیں۔ ایک باپ اپنی اولاد آپ کے سپرد کر دیتا ہے، اس سے زیادہ آپ اس سے اور کیا چاہتے ہیں؟ خدارا اس جہیز جیسی لعنت کو ختم کر دیں اور جو خوشی خوشی سے باپ دیتا ہے اسے قبول کر لیں۔ ایک بیٹی کو اتنا مجبور نہ کریں کہ وہ خود کو مارنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دے۔ اور میں ان تمام عاشقوں کو بھی یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں جو اپنی محبت کو پانے کے لیے اس لڑکی کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں جس نے سہانے خواب سجائے ہوتے ہیں۔ خدارا اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھا لیں، اپنے دل کو ٹھنڈا کر لیں اور کسی دوسرے کے ساتھ اپنا دل لگائیں۔ اگر آپ کی زندگی سے وہ لڑکی یا لڑکا جا چکا ہے تو پھر اسے خوش رہنے دیں، کیونکہ جو آپ کا نہیں تھا وہ آپ کو نہیں ملا ہے، تو اس کی زندگی کو بھی تباہ و برباد نہ کریں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔